خطیب احمد نے اپنے مضمون آخری چالان میں لکھا ہے کہ میں لاہور ہال روڈ سے براستہ مال روڈ پنجاب یونیورسٹی جا رہا تھا۔ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور دن کے 2 بجے تھے۔ سڑک پر رش بہت کم تھا۔ جب کینال روڈ کے اوپر بنے ٹریفک سگنل پر پہنچا تو سگنل سرخ تھا اور سورج کی تپش مجھے جلائے جا رہی تھی۔ میں نے قانون کی خلاف ورزی کر لی کیونکہ مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو کر گرنے ہی والا ہوں، اور آگے چھاؤں میں کھڑے ٹریفک پولیس اہلکار کے پاس جا کر خود ہی بائک کھڑی کر دی۔ میں نے اس کے پاس چھاؤں میں کھڑے ہو کر کہا، بھائی میں نے ابھی ٹریفک سگنل توڑا ہے، میرے پاس بائک کے کاغذات بھی نہیں، اگلی نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے اور پچھلی نمبر پلیٹ بھی نمونے والی نہیں ہے، میری سپیڈ بھی آتے ہوئے حد رفتار سے زیادہ تھی، میرے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، تو آپ سارا حساب لگا کر میرا چالان کر دیجئے۔ اس وقت میرے جذبات کچھ ایسے تھے کہ دل چاہا اپنی تمام کوتاہیوں اور قصور کا خود ہی اعتراف کرتا جاؤں۔ اسے جیسے میری بات پر یقین ہی نہیں آیا، یا اسے لگا میں اس سے مذاق کر رہا ہوں، تو وہ کہنے لگا، جناب آپ مذاق کر رہے ہیں یا میرا کوئی امتحان لینا مقصود ہے؟ میں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے، میں نے تو آپ کے سامنے ٹریفک سگنل توڑا ہے، جو کچھ باقی بتایا ہے وہ بھی آپ خود دیکھ کر تصدیق کر لیں۔ خیر تھوڑی سی گفت و شنید کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا اور نہ اسے کسی طرح آزما رہا ہوں، تو کہنے لگا، سوری بھائی میں آپ کا چالان بالکل نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا، میری 11 سالہ سروس میں آپ پہلے شہری ہیں جو بنا روکے خود رک کر اپنی غلطیاں بتا کر چالان کروانے کی ضد کر رہے ہیں، ورنہ جسے روکیں وہ اپنی غلطی مانتا نہیں، یا فون پر کسی کی سفارش کروانے کی کوشش کرتا ہے، یا منتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک بار چھوڑ دیں آئندہ خیال رکھوں گا، لہذا کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا چالان نہیں کروں گا۔ خیر اس نے میرا چالان نہیں کیا اور کہنے لگا، کچھ دیر ادھر بیٹھ جائیں، ابھی دھوپ بہت ہے۔ میں ادھر بیٹھ گیا اور پھر ادھر بیٹھتے ہی ایک دم میری آنکھوں سے پانی کا ایک سونامی چھلک آیا، ایسے لگا جیسے جسم میں جان ہی نہیں۔ وجہ یہ بنی کہ مجھے اس وقت خیال یہ آیا تھا کہ میں نے اپنی گزشتہ عمر میں ایک بار بھی اس طرح مالک ارض و سما کے سامنے تو خود کو دل سے سرنڈر نہیں کیا، اس کے حضور وہ گناہ تو نہیں گنوائے جو میں شب و روز چھپ کر یا اعلانیہ کرتا ہوں، اسے تو آج تک نہیں کہا کہ میرے مالک میں آج آپ کے سامنے آ گیا ہوں اور اقرار کرتا ہوں میری تنہائی پاک نہیں ہے، یا جیسا میں لوگوں کو دکھتا ہوں میں تو ویسا نہیں ہوں، میں نے اکثر نماز بھی نہیں پڑھی، زنا کیا، جوا کھیلا، زکوٰۃ نہ دی، رشتہ داروں کا حق کھایا، اپنے ماتحتوں پر ظلم کیا، مزدور کو پوری اجرت نہ دی، بیوی بچوں کو استطاعت کے باوجود بہت سی جائز ضرورتوں سے محروم رکھا، والدین کا دل دکھایا، اور سب سے بڑھ کر آپ کی قائم کردہ حدوں کو توڑا، اور ایک آپ ہیں مجھے آج تک نہیں روکا، میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، مجھے رسوا نہ کیا، نہ میرا رزق روکا۔ اسے تو نہیں کہا کہ مجھے میری زندگی میں جو چاہے سزا دے دیجئے، اور آپ کے بارے میں تو جو سنا یا پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر حاوی ہے۔ تو میرے مالک آپ کے ایک غلام کا بچہ غلام ابن غلام اپنی سرکشی سے توبہ کرتا ہے اور آج سے آپ کے حکموں پر سر بسجود ہونے کی پوری کوشش کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اے رب العالمین، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے سانسوں سے قریب رہنے والے، اے مرادوں کو پوری کرنے والے، اور اے بگڑے ہوئوں کی بھی بگڑی بنانے والے، میرے اس سفر میں اب کبھی میرا ہاتھ نہ چھوڑیے گا، مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ تو بھلا وہ خدا جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ معاف نہیں کرے گا کیا؟ وہ ضرور تمام گناہ معاف کر دے گا اور اسی وقت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے سب گناہ مٹا دو، اور باقی رہے معاملات حقوق العباد کے تو وہ اپنی رحمت سے ان بندوں کے بھی دل اپنے اس گناہگار بندے کے لیے نرم کر دے گا اور کہے گا، جا میرے بندوں سے بھی معافی مانگ لے، تو میں تمہیں دنیا و آخرت میں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ میں سوچتا ہوں اللہ کی کچھ صفات کا پرتو کسی نہ کسی درجے میں اس کے بندوں میں بھی ہوتا ہے، شاید اللہ کی معاف کرنے والی صفت ہی اس بندہ مومن پولیس اہلکار پر بھی اس دن غالب آ گئی تھی۔ تو آئیے ہم بھی زندگی کے اس آخری چالان
جسے دنیا موت یا ڈیتھ کے نام سے جانتی ہے کہ کٹ جانے سے پہلے ہی خود کو اس خدائے واحد کے سامنے پیش کر دیں، برسوں سے گناہوں کی شاہراہ پر چلتے قدم خود روک لیں کہ جب اس کے بھیجے ہوئے اہلکار اسرائیل علیہ السلام نے ہمیں روک کر ہمارا آخری چالان کر دیا اور ہمیں خدا کے سامنے پیش کر دیا تو ہماری معافی، منتیں اور سفارشیں شاید کسی کام نہ آئیں، کیونکہ پھر تو عدل ہوگا، وہ چاہے تو ہمیں معاف کر دے، اور یہی امید رکھنی چاہیے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ اس طرف رخ تیری رحمت کا جو دیکھا دم حشر، مل گئے دوڑ کے زاہد بھی گناہ گاروں میں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔